المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه بخاری مسلم او کما قال. اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، احسان کہ وہ ہمارے اس تعلق کو جوڑے ہوئے اس دین کے ساتھ کسی درجے میں اگر جڑنے کا معاملہ ہے تو محض اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان. ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، پاکیزگی ہے، فمن اللہ، وہ سب کا سب تیرے اللہ کا فضل ہے. وما صابک من سیئہ، اور جہاں ہو جاتی ہے گڑبڑ، حکم عدولی، دین سے دوری، فمن نفسک، وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی. میرے پیارے بھائی دوستو، اس رمضان کے روزے اگر اچھے چل رہے ہیں، ہمارے اپنے مطابق نہیں، رب کے مطابق، تو اسی کا کرم ہے. اگر واقعتاً عبادات اس انداز سے ہیں جو مطلوب ہیں تو فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. مسلم کی ایک اور روایت ہے جہاں پہ 2577 کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں. احکامات ہیں کافی سارے، ان میں سے آخری بات جو آ رہی ہے نا، تو فرمایا گیا کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں. رب کہتے ہیں جنہیں میں بیٹھا شمار کر رہا ہوں، میں بیٹھا گن رہا ہوں، میں بیٹھا مانیٹرنگ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. آسا یوسی کہتے ہیں ویسے ٹو کاؤنٹ، گننا. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے بیٹھا شمار کر رہا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر پائے، بھلائی پائے، اچھائی پائے، رزلٹ اچھا آ جائے، مڑ کے اپنے رب کا شکر ادا کرے. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز پائے، فلا یلومن الا نفسا، تو اپنی جان کو ملامت زدہ ٹھہرائے. تو میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، احسان کہ یہ رمضان ہے، روزے ہیں، قرآن ہے، اور ہے بھی ایام معدودات، گنتی کے چند دن. آنکھ پوری کھلی کوئی نہیں، 10 گئے ایسے. تو اسی کے لیے گزارش ہے کہ بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا، اپنی سیٹ روٹین سے نکلنا پڑے گا. برا نہیں بنائے گا، ابھی سیٹ روٹین ہی نہیں، جو چل رہا تھا نا رمضان سے پہلے ویسے ہی چل رہا ہے. جس نے وین لگائی ہے تو جناب اس نے بچے اٹھانے جانے وہ ویسے ہی ہے. لوگوں نے، پیرنٹس نے اپنے بچوں کو چھوڑنا لینا ہے وہ ویسے ہی ہے. ایجوکیشن، اس کے ٹیسٹ، ٹیوشن ویسے ہی ہے. جابس، اس کا سرکل ویسے ہی ہے. جیسے الدر المنصور کی روایت ہے کہ اپنے روزے کے دنوں کو اور اپنے عام دنوں کو ایک برابر مت کرو. اور دیکھیں نا، آپ نے اندر اے سی چلایا ہے تو اس کی کولنگ ہے. آپ باہر سے اندر داخل ہوتے ہیں تو واضح ایک فرق محسوس کرتے، ہاں مزہ آ گیا، پیسے لگائے ہیں لیکن یار مزہ آ گیا. تو سرکار
11 مہینے میں اور رمضان کے ایک مہینے میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پہ بھی وہی سیٹ روٹین ہے جو لگی بندی چل رہی تھی اور ہم نے رمضان بھی گزار لیا ہے، تو تیرے پہ یہ فیکٹ نہیں ڈالے گا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اگر یہ چاروں اے سی چلے اور کولنگ نہ ہو تو سب سے پہلے بندہ انہی کو اتار کے باہر پھینکے گا۔ اگر یہ روزہ رمضان قرآن مجھے اور آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا پاتا، وہ بخشش نہیں دلاتا، وہ رب سے نہیں ملاقات کراتا، وہ سفارشی بن کے نہیں کھڑا ہوتا، تو کیا کریں گے؟ ہم میں سے ہر بندہ جب انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیا؟ یار چیز جینون لینی ہے، یہ نہ ہو پتہ چلے اس پلاٹ کی 3 کاپیاں ہوں، 3 فائلیں بنی پڑیں، ہم تو رول گئے، پیسے لا کے لگائے بھی سے ملا کچھ نہیں، تو روزہ رکھا ملا کچھ نہیں، اور اس پہ ڈرایا تو ہے۔ نسائی کی روایت ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع الا الظما۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، یہ اسلوب دیکھے کتنا خطرناک ہے۔ ہاؤ مینی پیپل آر دیئر، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے، لیس لہ من صیامہ، جنہیں نہیں ملنا ان کے روزے سے ما سوائے لیس لہ من صیامہ الا الجوع الا الظما، سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے۔ جب کووڈ تھا نا تو ہم میں سے ہر بندہ ڈرتا، پتہ جو یار میں نہ مر جاؤں، میں نہ مر جاؤں، میں نہ مر جاؤں۔ جب بیماری ہے اس کا ڈر ہے، اس کا بھی تو کوئی ڈر لگے گا، پتہ نہیں یار روزہ رکھا اللہ کرے قبول ہو بھی جائے، نہیں تھوڑا اور زور لگانا پڑے گا، نہیں یار یہ گڑبڑ کرو، نہیں ایسا ہونا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ سر یہ پہلے ہی کر دیتے آپ ایسے، کافی میں خود بھی سے اریٹیٹ ہو رہا تھا، اور اصل میں تو پبلک بتائے گی، مجھے تو نہیں پتا، ڈرائیور کو نہیں پتا ہوتا گاڑی کیسے چل رہی ہے، پیچھے سے جو ہے نا وہ سواریاں بولتے ہو بھائی ہوش سے، ٹھیک ہے نا، تو یو نیڈ ٹو کریکٹ اٹ۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو پھر بندہ تڑپ جائے، اللہ نہ کرے روزہ رکھے سارا دن اور آخر میں آ کے ملٹی پلائی بائی 0 ہوا پڑا ہو۔ آپ نے جمع کرایا ہے 1,00,000 روپیہ اور کسی نے آ کے ملٹی پلائی کر دیا 0، تو اینڈ رزلٹ اس کا 0۔ بھائی 2 چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں جس چیز کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے یہ جسم اور ایک ہے یہ روح، اور ان دونوں کے لیے اللہ نے پروگرام دیا۔ اور رمضان کی بخاری و مسلم کی جو روایت پڑھیں اس میں بھی کیا فرمایا گیا؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، دیکھیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، مطلوب کون سی ہے؟ مطلوب وہ ہے جو اقیم الصلاۃ لذکرہ، جب تو نماز پڑھے تو تیرا دل رب سے جڑ جائے۔ اب یہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو تو گئی ہے، کس کی مجال ہے یہ کینسل کرے، لیکن اگر برا نہ منائے ذہن ادھر ادھر بھاگتا رہے تو کیا لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب ہے خشوع خضوع والی نماز، وہ جو تجھے تیرے رب سے ملا دے۔ یوگا نہ کرائے جی، وقت کا پابند ہو جاتا ہے تو یوگا ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور یوں تو بھائی یہ سیکنڈری چیز ہے۔ پہلی بات ہے جسے قرآن نے خود بیان فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، کیوں؟ لذکری، میری یاد کر۔ تو آ کے ادھر کھڑا ہو، تیرا کنیکشن ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ یہ جو موبائلز ہوتے ہیں نا سر، یہ بار بار اپنے نیٹ ورک کے ساتھ، اپنے سیٹلائٹ کے ساتھ بلنک کر کر کے نا اپنے کنیکشن کو اسٹیبلش کرتا ہے، ہاں بھائی زندہ ہو، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی زندہ ہو، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ۔ مطلوب کیا ہے؟ نماز ایسی ہے جو خشوع خضوع والی۔ تو مطلوب ہے یہ جسم اور روح دونوں اپنے لیول پہ ایکوریٹ کام کریں، اسی لیے دن کا روزہ دیا گیا، رات کا قیام دیا گیا۔ اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا گیا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص والی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ روزہ بندے کے لیے جو ہے وہ کل کو سفارشی بن کے آئے گا۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور شہوت سے دن بھر روکے رکھا، فَشَفِّينِ فِي، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور اللہ فضل فرمائے سر یہ روزہ ویسے ہو جو ہماری سفارش کرے، الٹا گلے نہ پڑ جائے وہاں پہ۔ انٹرنیٹ زدہ روزہ کیا ہوگا، شاپنگ والا روزہ کیا ہوگا، بے نمازی کا روزہ کیا ہوگا، لڑائی جھگڑے والا روزہ کیا ہوگا، افطار پارٹیوں کے کلچر والا روزہ کیا ہوگا۔ جی سر خیر وہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پہ عرض کرنے تھے، لیکن سج دھج کے ساری فیملی نکلی ہوئی ہے اور روزے سے عین جو قبولیت کا ٹائم ہے، خاندان والوں نے کسی نے آرگنائز کیا ہوا ہے، شادی ہال کے باہر تقریب رکھی ہوئی ہے، سب کو ویلکم کیا جا رہا ہے، بے پردہ آئے ہوئے ہیں، تفریحات چل رہی ہیں، نماز ٹوٹی پھوٹی ہوئی نہیں ہوئی، نماز مغرب نماز جنازہ بن جاتی ہے کہ 4 بندے پڑھ لیں تو ماشاءاللہ 400 کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسٹل ہمارے پاس پھر یہ افطار پارٹیاں اور سحری کلچر ہے۔ روزہ سفارشی بنے۔ آپ محسوس کریں گے جب ہم کبھی کسی کو کسی کام کے لیے سفارشی کے طور پہ لے کے جائیں نا، ہم اسے کہیں یار تو نے ادھر میرا موقف رکھنا، مدعا رکھنا، یہ کام نکلوا گیا، وہاں پہ وہ بندہ جا کے ہو جائے ٹھوس، تو قسم سے سب سے پہلے بندہ نکلتے ساتھ کہتے یار اسے گولی مار دوں گا، اس نے کیا کیا، بیڑا غرق کر دیا میرے موقف کا۔ تو اللہ کرے جو روزہ لے کے جا رہے ہیں وہ کل کو پھر سفارشی بن کے کھڑا ہو، یہ نہ الٹا گلے پڑ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا دن سوتا رہتا تھا روزہ رکھ کے، تو یہ سوتو روزہ ہے۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ، اسی طرح وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا ہے، منعتہ النوم، میں نے منع کیے رکھا اسے نیند سے، راتوں کو یہ جاگا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، بیٹھا ہے، آنسو بہائے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کرتے اور قیام کرتے راتیں گزری ہیں۔ کیا کریں، ہمارا تو بالکل پرپس آف لائف ہی الگ ہے۔ 11 مہینے ویسے نہیں پڑھنا سر، 12ویں مہینے ویسے نہیں کنارے لگنے دینا، بلکہ نئی تفریح لے آئے ہیں جو آپ کے پاس وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ہوگی، یہ تراویح کی نماز ہے، او بھائی اللہ کے بندے تراویح کی نماز ہی نہیں ہے، بلا وجہ زور لگایا ہوا تم لوگوں نے۔ اچھا بس کیا کرے سر، یہ رائے پھر آپ کو ایسے ہی ملے گی، اگر آپ نے کینیڈا شفٹ ہونا تو کینیڈین اسکالرس تو پھر آپ کو یہی جنہ دے سکتے ہیں۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامِهِ، نسائی کی ایک روایت ہے، ان اللہ تعالیٰ فرض علیکم قیام صوم رمضان یا صیام رمضان، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامِهِ، اور میں تمہارے پر اس کے قیام کو سنت کے طور پہ جاری کرتا ہوں۔ وہ جو بحث اگر تھوڑی سی اس کو دیکھ لینا تو اس میں صرف اتنا معاملہ ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ فرض کے لیول پہ نہ آ جائے، فرض ہوگی تو موت پڑ جائے گی، ہمیں راتوں کو اس طرح کھڑے ہونے فرض نہ ہو، اس لیے ایوائڈ کر لے گا۔ جیسے کہا کہ لولا اشق علی امتی لامرتم بالصباح مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر اس بات کے شاک ہونے کا ڈر نہ تو مشکل میں نہ پڑ جائے تو میں ان پر مسواک ہر نماز کے ساتھ لازم کر دیتا، لیکن کیا کہا گیا، لازم نہیں ہے، موسٹ ریکمینڈیبل ہے، اس وجہ سے کہ فرض نہ ہو جائے۔ جیسے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو 50 نمازیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت بھگتے بیٹھا ہوں، کوئی نہیں پڑھتے، یہ تخفیف کرائیں، 40 ہیں، 30 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 15 ہیں، 10 ہیں، 5 پہ بھی کہا چلے جائیے، واپس نہیں پڑھیں گے۔ تو اصل بات کیا ہے، کیپیسٹی لگتا ہے ان میں نہیں ہے، لیکن موسٹ ریکمینڈڈ کیا، نماز پڑھو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے نماز میں، اس کا مقصد یہ تھوڑی۔ تو سر یہ ایک نئی بدبختی ہے، میں نے کہا ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، 11 مہینے قرآن کے ویسے قریب نہیں لگتے، 12ویں مہینے میں کوئی ٹاما لگ گئے، صحیح ہے نا، یہ نہیں ہے 24 گھنٹے رمضان کے دیے بیٹھے،
سر ہمارے پاس وہ 1.5 اور 1.5 گھنٹے والی تراویح سبحان اللہ وہ ایسے ہوتا ہے شب خون مار دینا، اسی پہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ امام صاحب کسی دن لگا دینا 5-10 منٹ پہلے تو بندہ آگے پیچھے کھڑا ہے، سر آپ کو تو کوئی کام ہی کوئی نہیں، کیوں مرواتے ہیں، روزہ کھول کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر اگلوں نے روزے کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، یہ ہماری طبیعتیں ہیں، اٹھائیں 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے اور ادھر سے لے کے سبحان اللہ 9 ہجری تک چل رہی ہیں چیزیں، آ جائیں۔ یہ ہمارا ابھی 3 پراٹھوں کے ساتھ سحری کے تو پورا دن روزہ نہیں چل پا رہا ہوتا بیچارہ۔ باڈی پہ ایک چیز نے افیکٹ ڈالنا ہے، روح پہ ایک چیز نے افیکٹ ڈالنا ہے۔ باڈی پہ افیکٹ ڈالنا ہے روزے نے، روح پہ افیکٹ ڈالنا ہے قرآن نے۔ اس جسم کو فیبل کیا گیا، کمزور کیا گیا، لاغر کیا گیا، ہلایا، اور اللہ کرے یہ ہو جائے۔ اٹس ناٹ دا منتھ آف فیسٹ، اٹس اے منتھ آف فاسٹ۔ روزے کا مہینہ ہے سر، روزے کا، دعوتوں کا نہیں ہے۔ الٹا بیڑا کر کیا ہوا، دعوتیں ہی دعوتیں، دعوتیں کھاؤ بھائی، دبا کے کھاؤ۔ بہت بری لگ رہی ہوگی بات، لیکن حقیقت کیا کریں، ہمارا کلچر ہی ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے فاقے والا مہینہ کون سا، کہیں رمضان، ذرا کس منہ سے کہے گا جناب؟ اس جسم کو کمزور کرنا ہے۔ 2 چیزوں پہ روزہ رکھا جا رہا ہے، 2 پہ ہی کھولا جا رہا ہے، جسے تو ہم ششک عام تو سمجھتا ہے نزول ہے، یہ تو ایسے سے گلے کا راستہ صاف کرے گی۔ کھجور ہے پانی ہے، کھجور ہے پانی ہے، کھجور ہے پانی ہے، اور عام دنوں میں بھی یہی ہے۔ ہمارا تو کھجور سٹارٹر ہوتا ہے نا، 5 کھجوریں سٹارٹر ہے سر، یہ الحمدللہ گلا تھرو ہوا ہے، آپ دوبارہ دیکھیں آپ الحمدللہ کیسے جاتے ہیں۔ تو جسم کو کمزور کرنا ہے، اور اللہ کرے یہ کمزور ہو تو اندر سے کہیں روح بیدار ہوگی، اور اب اس روح کو سنانا ہے قرآن۔ کیا مشکل ہے سر، کیا کریں؟ برا نہ منائیں سر، ہم گنتی والے لوگ ہیں۔ پچھلے 30 سال سے جی ماشاءاللہ سارے روزے رکھتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، ایفیکٹ کیا ڈالتا ہے؟ ہوا ہے کچھ نہیں۔ دیکھیں جو چیز مضبوط ہوتی ہے نا وہ دوسرے کو ڈریگ کر لیتی ہے۔ ہمارا جسم مضبوط ہوگا، روح پیچھے پیچھے ماری ماری پھرتی رہے گی۔ ہماری روح مضبوط ہوگی، جسم پیچھے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے گا۔ میں وہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ جی آپ نکاح کرتے ہیں اور نکاح میں بندی تگڑی لے آتے ہیں، جی بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی لے آتے ہیں۔ سر بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی جب گھر پہ آئے گی تو کرنل کے لیول کے تو وہ بھی ہوگی، پھر آگے لگیں، اب اس کے انسٹرکشن پہ بھی چلنا پڑے گا۔ بندی تگڑی آئے گی تو بندہ پیچھے پیچھے ہوگا، پھر اس نے بیگ بھی اٹھایا ہوگا، بچے بھی اٹھائے ہوں گے، اور چلیں جی کدھر، اچھا کیا کرنا ہے آج سنڈے کا یہ جی چلتے ہیں، جی چلتے ہیں۔ بندہ تگڑا ہوگا تو کیا ہوگا، آج سنڈے، آج لے چلیں گے مجھے امی کی طرف، نہیں آج ہمارا ایک دینی محفل ہے، ادھر چلنا ہے، ادھر چلو بھائی چلو ٹھیک۔ جو چیز تگڑی ہوگی سر وہ دوسرے کو کھینچ لے گی۔ روح تگڑی ہوگی تو جسم کو کھینچے گی، جسم تگڑا ہوگا تو روح کو کھینچے گی۔ ہم نے جسم کو پالا ہے سر، تو روح بیچاری اندر مری پڑی ہوتی ہے، روح زندہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ کسی درجے میں تھوڑی سی روح آ کے کوئی زندہ ہوتی ہے، تو اس لیے دیکھیں روزے کی حالت میں سوئے پڑے ہوتے ہیں نا، اذان کے بعد الارم دیکھو، ہوئی نماز ہوئی، نہیں یار روزہ مرنا ہے، میں نے نماز چھوڑ دی، پہنچو، روح زندہ ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی، سمجھے بھائی؟ یہ روح نے جو اصل زندہ ہونا ہے، جیسے بندے کا جسم چاہتا ہے نا مندی کھاؤں جی، اور بروسٹ کھاؤں اور ٹرائفل کھاؤں، تو قرآن بھی اور روح بھی چاہتی ہے، یہ بلندگی سے آئی ہے نا، رب سے آئی ہے، جسم اٹھا اس مٹی سے، اس کی سفلی خواہش کر، روح آئی ہے اللہ سے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ان للمتقین مفازا، یہ قرآن سننا چاہتے ہیں۔ کلا لبدر، ہرگز نہیں، کوئی جگہ کوئی نہیں، بھاگ کے دیکھ بھائی کہاں بھاگے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکب. بھائی یہ روح قرآن سننا چاہتی ہے. اب ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دن بھر کا روزہ رکھ کے جب روح کی باری آتی ہے قرآن سننے کی تو اس کا گلا دیتے ہیں گھونٹ. اور پہلی بات سوری ٹو سے میں آپ سے عرض کروں گا، دیکھیں جب ہم جم میں جاتے ہیں نا تو اپر لگانی ہے تو آپ کو اپر کو موو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو وارم اپ کرنا پڑے گا، اپر کی ایکسرسائز ہے. لوور کے آپ نے لگانی ہے تو لوور کو آپ کو کرنا پڑے گا پہلے ایکٹیو، یعنی ڈائریکٹ اٹھا کے آپ ویٹ نہیں اس پہ لگانا شروع کر دیں گے. پہلے آپ نے کوئی بیٹھ کے لگانی ہے، کوئی رننگ کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسرسائز اسٹارٹ ہوگی. یعنی جو قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کا معاملہ ہے، پہلے اس جسم کو اس پوزیشن میں لایا جائے گا. اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کیونکہ ذرا بڑے لمبے لمبے بریک کے بعد پھر ہماری نشست ہوتی ہے، اگلا تیسرا تو چوتھا تو ختم، تو جب ہماری باتیں پتہ بھی چلیں گی تو فائدہ نہیں ہو پائے گا. اپنے جسم کو مناسب کھلا کے رات کے قیام کے لیے کھڑا کریں اگر سیریس ہے. باقی نہیں ہے بندہ تو سبحان اللہ دسترخوان جو بچھتا ہے یہاں سے وہاں تک بچھتا ہے. 4 قسم کے شربت پڑے جی، پکوڑے 3 قسم کے پڑے، دہی بڑے بھی پڑے ہیں، چاٹ بھی پڑی ہے، اور کھجلا پینیاں XYZ ساری چیزیں پڑی. اور بندہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کھڑا، ڈاکٹر صاحب روٹی نہیں آج کل کھا رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ پھر مجھے کچھ ہو نہ جائے. او بھائی بندے کھائے گا تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ یار برا نہ منائے، لیکن جو کھا کے آتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی ڈکاریں مار رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ امام صاحب کو ہلا رہے ہوتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہ کیا؟ آپ اس کو ذرا پریکٹس کر کے دیکھیں. آپ کے دسترخوان پہ ایک شربت پڑا ہے سر، کھجور ہے، کھانا ہے، بس موج لگ گئی. 15 منٹ دیکھیں آپ کے کیسے جاتے ہیں مغرب کے. تسلی کھا پی لیا، پیچھے کچھ کوئی بھائی تسلی سے نماز پڑھ، ورنہ ساری نماز میں ہمیں تو یہی فکر پڑی رہتی ہے یار یہ بھائی جان نہیں آئے، یہ دہی پکوڑیاں یہ پھر آج کھا جائیں گے، بس وہ پکوڑے وہ کھا جائے گا. یار چاٹ پڑی تھی ابھی تک. ہماری نماز میں تو مغرب میں سارے وقت میں یہی ہوتا رہتا. جسم کو جب تک اس لیول پہ نہیں لائیں گے آگے کام نہیں چلے گا. اور میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں سر، جو قرآن سے اس کا تعلق بنوا کے اس روح کو زندہ کرنا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھوا کے واقعتاً اسے کمزور کیا گیا، اور اگر ہم نے وہ تھیوری پوری کر لی کہ ایک مناسب سے اور کھا کے ہم ریڈی ہو گئے، جسم ہمارا جو ہمارے باڈی از ناؤ ریڈی ٹو ڈو دا ورک، اب اس کو اگر صحیح ٹائم پہ قرآن نہیں سنایا جو اندر سے روح کی خوراک ہے، سر تب بھی یہ بیکار ہو جائے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں واللہ یہ قرآن کوئی زبردست چیز ہے. اہل عرب جو اپنی بچیاں دفنا دیتے تھے نا، جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، نکاح وقت میں پڑھیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہو کہ جو باپ ان کا لاتا تھا نا نکاح میں، وہ مر جاتا تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے. پھر ان والوں کو درست کر دیا تو اللہ نے چاہا ہمیں بھی درست کر دے گا، لیکن کھولے تو صحیح، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، مانن مانن، شوشہ شوشہ اس قرآن سے نکلے. مجبوری ہے ہماری. اس پہ ویسے تو میری اگلی دفعہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن مجھے نا اصل میں نے کہا نا جی اس 15-20 منٹ میں ہم نے ساری گفتگو کر کے پورے ہفتے کو پیک کرنا ہوتا ہے، تو میں وہی تو آپ سے عرض کروں جب یہ باتیں جا کے کھلیں گی تو سمجھا رمضان صاحب ہمیں ٹاٹا کر کے جا رہا ہوگا اور ہمارا کام وہیں کا وہی رہ جائے گا. اسی لیے جلدی پرومپٹلی میں نے کہا جی ایک میسیج تو ڈیلیور کروں، اللہ مجھے خود کو ہدایت دے، اللہ بھائی کو ہدایت دے. قرآن گورا پڑھ کے ایمان لے آتا ہے، یہودی پڑھ کے ایمان لے آتا ہے، سکھ پارسی پڑھ کے ایمان لیتا ہے، مسلمان پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ یار 4 اس کا مسئلہ پتہ ہے کیا نا جی، اس کا مطلب یار آج کتنے دن ہوئے 8 اور پارے کتنے ہوئے 7. یار مولوی صاحب سے پوچھو خیریت ہے بھائی، قرآن ختم کرائے گا نہیں کرائے گا؟ آج اتنا روزہ ہے، آج اتنا پارا ہے. قرآن تیرا ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، تو اس قرآن میں ختم ہو. پڑھتے پڑھتے تو قرآن. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لیں سر، 44 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں، بلوائی باہر کھڑے ہیں، بدماش کین عزائم کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا تسلی سے اندر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں.
اور اسی قرآن کے اوپر ان کی چھینٹیں گر رہی ہیں، اور ان کے الفاظ جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خود نقل کرتے، عثمان بن عفان رضی اللہ 5027 بخاری شریف کی روایت میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی کے ساتھ دم دے دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ہی دم دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پہ الزام لگا ہوا واقعہ عفق ہے، وہ ٹاپ کلاس معاملہ، بڑی تکلیف چل رہی ہے سب کو، جب وہ نیچے آئی ہیں نا گھر پہ تو یہ اوپر اپنا بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران ہے، سراقہ سر پہ پہنچ رہے اور ابو بکر صدیق پریشان ہے، تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سر ہماری زندگی میں قرآن ہی کوئی نہیں۔ جس رمضان کو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ امپورٹنٹ قرار دیا ہے، اس میں سے بھی قرآن ہی نکال لی۔ آئیے تو جان نکال لی۔ صوم ہے رمضان سے، رمضان غائب صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ جس چیز نے مجھے اور آپ کو یونائٹ کرنا ہے، جس چیز نے مجھے اور آپ کو ہدایت دینی ہے، جس چیز نے مجھے اور آپ کو کھڑا کرنا ہے، جس چیز نے ہمیں جوڑنا ہے، وہ تو ہے اللہ کا کلام۔ اس کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی کوئی نہیں سر، پتہ ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں، فہم ہی کوئی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے اس کا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، نازل کر دیتے ہم اپنے اس کلام کو کسی پہاڑ پر تو دیکھتا کہ تیرے رب کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ کلام الملک ملک الکلام، بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہے۔ اور سر یہ ہمارے والے کا ہی جگرا ہے، شبینہ شریف میں پوری رات میں پڑھ کے پھڑکا دیتا ہے، 3 دن میں ختم کر دیا۔ اب بعض مساجد سے، اور مساجد کہتا ہوں ہال مساجد ایکس وائی زی، اس کمیونٹی سے گزرے نا، جی ادھر 6 روزہ ہو رہی تھی ختم ہو گیا الحمدللہ، مکا دیا ہم نے اور آپ کا سارا خزانہ لوٹ لیا۔ اور آپ کہتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہم جہنم سے آزادی دیں گے لوگوں کو رمضان کی ہر رات۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا لسٹ میں نام دیکھ لیے نکل آئے، ہم اب کیا کرنے ہیں۔ یہ شکران نعمت ہوگی یا کفران نعمت ہوگی، ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا سر۔ برا نہ بنائے بھائی، ورژن ہے دین کے، پھوک والی سرکار بھی ہے نا، دین کا ورژن لے کے بیٹھا، دین ہے ان کا۔ تعویذ گنڈو والا بھی دین ہے، صحیح، خود ساختہ بھی دین ہے۔ تو ہم نے اگر دین پہ چلنا ہے تو ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی۔ موطا امام مالک کتاب القدر باب نمبر 1 168 نمبر کی روایت ہے، او کما قال، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سر اس کے ساتھ خود بھی تو جڑے نا، خالی ایسا نہ ٹائٹل لگا کے سائڈ پہ ہو جائے۔ بندے نے دکان کے باہر لکھا ہو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور جس وقت سب کی کھلی ہوتی ہے تب بھی اس کی بند ہوتی ہے، تو بندہ آ کے باہر کیا کہے گا، یار پاگل ہے یہ لوگ، کیا کرتے ہیں؟ 24/7 خالی لکھا ہی ہوا، کھلتی تو ہے کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، رمضان کی یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ مجھے خود کو بھی، اللہ آپ بھائیوں کو بھی، اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کو آن بورڈ کرنے کی توفیق بنائے۔ پیزا اکیلے نہیں کھا سکتے نا سر، گھومنے اکیلے نہیں جا سکتے نا، دین تم بس تیار ہو، میں نماز پڑھ کے آیا پھر چلتے ہیں ساری رات گھومیں گے، یہ 1.25 گھنٹے والی نماز پڑھ لی اوہ موج لگ جانی، اس کے بعد آ کے تو آنکھیں کھلتی ہیں سر، پھر تو چائے کے دور چلتے ہیں، پھر گاڑی نکلتی ہے، پھر خاندان والوں کے ساتھ گھوما پھرا جاتا ہے، ایک ایک کے گھر جایا جاتا ہے، واپسی پہ آتے ہوئے وہاں سے سحری پیکج کھاتے ہوئے روزہ رکھ لیا، موجیں مار لی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرو۔ جس بندے نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے نا سر، جو میڈیکل کی فیلڈ سے، مجھے نہیں پتا کوئی اگر بندہ ہو تو اسے پتا ہوگا، FCPS کا جو ایڈمیشن کلوز ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جی 93%، 93 95 96، یعنی آپ حد دیکھیں، 93% والا بیٹھا رو رہا ہوگا سائڈ میں، بس یار رہ گیا، وہ بدبخت کیا تیرے نمبر کوئی 50%، کہہ رہا 93% ہے، کلوز جو ہے وہ 95% پہ ہو گیا، 95% FCPS۔ جس نے ٹاپ کلاس لینے ہیں اسے جان مارنی پڑے، جس نے پاس ہونا ہے تو سرکار پھر پاس ہونے کے ہمارے انداز الگ ہوتے ہیں، کہتا ہے یار میرا خیال ہے 28 نمبر تو آ جائیں گے،
اور اللہ نے چاہا 5 نمبر سر دیں گے تو 33 کر کے اللہ نے پاس تو ہو جاؤں گا، اور سر بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے یار نکالو، پچھلے 5 سال سے فیل ہو رہا ہے، اور بدبخت دو اس کو 5 نمبر، جان چھڑاؤ اس سے۔ پاسنگ اس کے پاس بھی اسٹیٹس ہے، اور پاسنگ اسٹیٹس 95 والے کے پاس ہے۔ اگر اسے آپ دیکھیں نا پاس اینڈ فیل کی کیٹیگری میں، تو 99 والے کو کیا کہیں گے؟ پاس۔ 33 والے کو، رعایتی پیاس کو بھی کیا کہیں گے؟ صدقے ترلے کے ساتھ پاس۔ ٹھیک ہے، بس اسٹیٹس دونوں کے پاس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے زمین آسمان کا پاس کا فرق ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی سعادت ہے، کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر، یہ تو نا ریپیٹ کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو ہیمرنگ ہوگی، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا وہ بدبخت ترین آدمی ہے، ہیمرنگ ہو۔ پھر انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔